محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم جب کبھی پروردگار متعال مجھ حقیر کو اس عظیم سعادت سے بہرہ مند کرتا ہے ہمیشہ یہ دعا طلب کرتا ہوں اس ذکر کو بجا لاتے ہوئے کہ دین کی خوبصورتیوں کو اور دین کی بلندیوں کو اچھے طریقے سے چاہنے والوں تک پہنچانے والوں میں سے قرار پاؤں بہرحال اور کہیں اس امر میں ہم سے کوتاہی نہ ہونے پائے آپ کے ہاں یہ آخری سلسلہ ہے کل فیز 8 میں آخری مجلس ہے بہرحال اس اعتبار سے پروردگار سے اور اس کی حجتوں سے خصوصیت سے شہزادی کی خدمت میں اور آپ سامعین کی خدمت میں بہرحال عاجزی کے ساتھ تقاضا کرتا ہوں اپنے پروردگار سے کہ اگر اس سلسلے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے تو اپنے کرم سے پروردگار متعال اور یہ پاک و پاکیزہ حجتیں اور شہزادی ہم سب کو معافی کا تحفہ عطا فرمائیں اور بہرحال اگر کسی جگہ پر کوئی عیب اور نقص دیکھیں تو وہ میرے سبب سے ہے بہرحال یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں انشاءاللہ میں اور آپ جتنا ان کی معرفت کے باب میں قدم آگے بڑھائیں گے پروردگار متعال بہت زیادہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ بہرحال میں بھی اپنے تئیں شکر گزار ہوں بانیان مجلس کا اور مخصوصاً اس اعتبار سے کہ آج اس آخری مجلس میں فیز 5 کے حوالے سے بہرحال ایک سوال جواب کا سیشن بھی رکھا گیا اور گزارش یہی رہے گی کہ انہی 4 مجلسوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایام فاطمیہ سے ہم کیسے پیغام لیں بہرحال یہ سیشن اس اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہے کہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے اور بہتر طریقے سے ہم اسلام کی راہ پر قدم آگے بڑھا سکتے ہیں بہرحال جس ماں کا ذکر کرنے کے لیے عزیزوں میں اور آپ جمع ہوئے ہیں شہادت کے آخری لمحات میں وہ ماں خدا کی بارگاہ میں ایسے دعا طلب کر رہی ہے دیکھیے کس قدر یاد کیا ہے شہزادی نے اس کرب کے عالم میں اپنے چاہنے والوں اپنے شیعوں اور پاکیزہ فطرت انسانوں کو کہا پروردگار تجھے اللہ کے رسول کا واسطہ اور اس اشتیاق کا واسطہ جو اللہ کا رسول اپنی بیٹی کی نسبت سے رکھتا ہے کوشش کریں پروردگار متعال آنکھوں کو آنسو عطا کر دے پروردگار تجھے میرے شوہر ان کے وسیع برحق علی مرتضیٰ کا واسطہ اور اس حزن و اندوہ کا واسطہ جو علی زہرا کے فراق میں اپنے وجود میں لیے ہوئے ہے پروردگار تجھے حسن مشتبہ اور اس کی آنکھوں میں موجود آنسوؤں کا واسطہ پروردگار تجھے میرے حسین اور اس کے درد بھرے دل کا واسطہ پروردگار تجھے میری بیٹیوں زینب و ام کلثوم کی حسرت بھری کیفیت کا واسطہ کہ ماں سے فراق کے عالم میں ہے اتنے واسطوں کے بعد شہزادی کیا مانگ رہی ہے اے میرے آقا اللہ کے رسول کی امت میں جو گنہگار ہیں انہیں معافی کا تحفہ عطا کر دے اور انہیں بہشت کا حقدار بنا دے شہزادی میرے اور آپ کے لیے رزق کریم لے کر آئی ہے
انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ اس ذکر کو سنیے، اس یقین کے ساتھ فرش اذا سے اٹھیے کہ شہزادی نے معافی کا تحفہ عطا کر دیا عزیزوں، لیکن اس پر اکتفا نہ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد۔ جزاکم اللہ۔ بہت زیادہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے چاہا ہے کہ میں اور آپ شہزادی کو فراموش نہ کریں۔ نوے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ راوی آیا اور آنے کے بعد کہا آقا آیا آپ کی جانب سے طواف کیا جا سکتا ہے؟ ساتھ ہیں عزیزوں میرے؟ توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سماعت فرمائیے گا۔ کہا آقا آیا آپ کی جانب سے آپ کی نیابت میں خدا کے گھر کا طواف کیا جا سکتا ہے؟ میرے کانوں میں تو یہ آواز پڑی ہے کہ اللہ کے وسیع کی نسبت سے اور ان کی نیابت میں جو ہے وہ کیا ہے، عمل نہیں بجا لایا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آیا کسی زندہ کی نسبت سے، آیا کسی مرحوم کی نسبت سے کسی مستحب کام کو میں اور آپ بجا لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے ہیں؟ فرمایا بجا لا سکتے ہیں۔ آپ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے نیت کریں اپنے زندہ ماں باپ کے اعتبار سے، اپنے مرحومین کے لیے نیت کریں، بہت اچھی بات ہے۔ حتیٰ زندہ افراد کے اعتبار سے کہ جن کے سبب سے آج میں اور آپ فرش عزا کو سجا رہے ہیں کہ پروردگار ہاں میرے محسن کو بہترین اجر و پاداش عطا فرما۔ بہرحال جب امام سے سوال کیا، امام نے کہا کیوں نہیں، کر سکتے ہو، ہماری جانب سے بھی کر سکتے ہو، ہمارے بابا کی جانب سے بھی کر سکتے ہو۔ 3 سال کا فاصلہ گزرا، 3 سال کے بعد پھر امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا آقا جیسے آپ نے فرمایا تھا میں نے آپ کی جانب سے بھی، آپ کے بابا 8ویں امام کی جانب سے بھی طواف کیے۔ ایسے میں خانہ کعبہ میں بیٹھا تھا کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں ہر دن کو ایک معصوم ہستی کے ساتھ اختصاص دے دوں۔ لہٰذا میں نے پہلے دن حضرت کی جانب سے، دوسرے دن مولا کائنات کی جانب سے، تیسرے دن امام حسن کی جانب سے، یہاں سے کاؤنٹ کرتے کرتے کہا 10ویں دن میں نے آپ کی جانب سے طواف کیا۔ ساتھ ہیں میرے عزیزوں؟ کہا 10ویں دن میں نے آپ کی جانب سے، یعنی پورے دن میں جتنے طواف کیے وہ آپ کی نیابت میں کہ پروردگار اس کا ثواب میرے 9ویں امام کو قرار دے دے۔ عزیزو انسان جب بادشاہ کی خدمت میں، دیکھا ہوگا باغبان اسی کا نوکر ہے، لیکن جو ہے وہ جب مالک کی خدمت میں اسی باغ کے اچھے اچھے پھولوں کو جو ہے وہ کیا ہے گلدستہ بنا کر لے جاتا ہے، جبکہ سب کا سب انہی کا ہے، اس کے باوجود بھی مالک جو ہے وہ کیا ہے اسے پاداش دیتا ہے، خوشحال ہوتا ہے۔ عزیزو سب کا سب اہل بیت کا ہے، انسان انہی کی بارگاہ میں انہی سے سیکھی ہوئی چیز کو پہنچا دے تو ان کی جانب سے بہترین پاداش میرے اور آپ کے شامل حال ہوتی ہے۔ آقا میں نے اس طریقے سے چاہا، فرمایا یہ خوبصورت ترین طریقہ ہے کہ ہماری ولایت کے زیر سایہ زندگی بسر کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ اس کے علاوہ کسی اور دین کو قبول بھی نہیں کرنے والا۔ کہنے لگا آقا اور پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ کی جدہ کی جانب سے بھی، شہزادی کی جانب سے، ان کی نیابت میں طواف کروں، لہٰذا میں نے بسا اوقات شہزادی کی نیابت میں طواف کیا۔ 9ویں امام معصوم کے جملے فرمایا ہے میرے چاہنے والے استغفر من ھذا، کثرت سے ہماری جدہ کی نیابت میں طواف بجا لا۔ یہ جتنے طواف تو نے بجا لائے ہیں اس میں افضل ترین عمل ہماری جدہ کی نیابت میں طواف بجا لانا ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال علماء کرام اس مقام پر رک کر اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، شہزادی اپنے بابا سے تو افضل نہیں ہے، پھر 9ویں امام کا اس مقام پر اس طرح سے کہنا، بہرحال شہزادی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ چلے ہیں نبوت کو مٹانے کے لیے، یہ چلے ہیں امامت کو مٹانے کے لیے۔ فاطمہ زہرا اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے نبوت اور امامت کی حفاظت کی ہے۔ اگر فاطمہ یاد رہے گی، امامت کے پیچھے پیچھے بہترین طریقے سے قدم آگے بڑھاتے چلے جاؤ۔ شہزادی کی یاد مجھے اور آپ کو عزیزوں زمانے کے امام سے جوڑے دیتی ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بس عزیزو آج آخری تقریر ہے، بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، لہذا چاہتا ہوں کہ فقط گزشتہ تقاریر کا یہ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ پاکیزہ ترین کردار ادا کرنے والے مہاجرین اور انصار جب اس مرض میں مبتلا ہو گئے تو اس طرح سے انہوں نے راہ حق کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مرض کا نام کیا ہے؟ حب دنیا۔
خوب وہ جو بالا ترین اس کا لیول ہے جس کی بنا پر انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے، اگر اسلام لے بھی آئے تو منافق رہتا ہے، اس کا میرا اور آپ سے تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے صدق دل سے دین مبین اسلام کو قبول کیا، لیکن وہ جو بعد کے 2 مرحلے عزیزوں، مہاجرین اور انصار سے، خطبہ فدقیہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شہزادی نے انصار کو خصوصیت سے للکارا ہے۔ انصار کی 2 کیفیتی تھی، یا یہ مد مقابل آئے تھے سقیفہ میں جمع ہو کر جو ہے وہ کیا خلافت کا بٹوارہ کرنا چاہتے تھے، یا یہ کہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ شہزادی ان سے خطاب کر رہی ہے اور فرما رہی ہے کہ تمہیں دنیا راس آ گئی ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ میں مسلسل آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں پیش کر رہا ہوں، کون سے سورہ کی کون سی آیت ہے میرے بھائی؟ میں ایک آیت کو مسلسل سرنامہ کلام میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ نے کسی نے بھی مجھ سے پوچھا نہیں، میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا، معافی چاہتا ہوں، آج آخری تقریر میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ وما محمد، بڑی مہربانی ہمارے اس بھائی کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل، اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ شہزادی نے انصار سے خطاب کیا ہے، یہ آیہ کریمہ پڑھی ہے، اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے تو تم الٹے پاؤں دین مبین اسلام کو چھوڑ دو گے، جس طرح سے دیگر انبیاء اس دنیا سے گئے، میرا بابا بھی گیا۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا شمارہ ہے 144، واپس پلٹ جاؤ گے۔ اور یاد رکھو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر بجا لانے والوں کو ان قریب اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین پاداش سے نوازنے والا ہے۔ ساتھ نہیں دو گے اپنی منہ کی کھاؤ گے۔ اللہ اور اس کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ اس کے رسول علی اور زہرا کے چاہنے والے آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس دین نے غلبہ پانا ہے۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خطبہ فدقیہ شہزادی نے بیان کیا حب دنیا۔ مہاجرین اور انصار کی خواتین سے جب وہ عیادت کے لیے آئیں، فرمایا میں تمہاری اس دنیا سے بولیے بیزار ہوں۔ محمود ابن لبید کر کے راوی کا نام ہے، کہتا ہے احد کے میدان میں شہزادی کا وطیرہ تھا عزیزو، ان 75 یا 95 دنوں میں شہزادی احد کے میدان میں شہدائے احد پر جا کر بیٹھا کرتی تھی، گریا کیا کرتی تھی، جناب حمزہ سید الشہداء کی قبر پر جا کر گریا کرتی تھی۔ احد کا میدان عزیزو آج بھی آپ جائیے 4-5، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہ صلی۔ مولانا صاحب مہربانی مہربانی مہربانی، آ جائیں مہربانی۔ حجت الاسلام آغا زہدی کے لیے بہرحال جیسے کہ میں نے ابتدائی تقریر میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، معاشرے کی بہت بڑی نعمت ایک عالم ربانی ہے، ان کے لیے تمام علماء اسلام کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل، اللہم صلی علی محمد وعلی، بسم اللہ۔ بہرحال میں طفل مکتب ہوں، معذرت چاہتا ہوں، جہاں کہیں غلطی کو احساس کریں گے حتماً مطلع فرمائیں گے۔ بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ان 40، 75 یا 95 دنوں میں شہزادی نے جتنے خطبے دیے، خدا را میرا ساتھ دیجئے گا، جتنے خطبے دیے پوائنٹ آؤٹ کیا حب دنیا وہ مرض ہے جس نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ محمود ابن لبید احد میں شہزادی سے ملتا ہے، تفصیلی روایت ہے، آخر میں کہا اتنے پاکیزہ کردار کے بعد اس طرح سے پلٹ جانا، یہ حب دنیا کے کون سے اسٹیج کا ذکر ہے؟ ہاں، فرسٹ اسٹیج کا ذکر نہیں ہے، سیکنڈ اینڈ تھرڈ اسٹیج کا ذکر ہے، جس میں انسان اسلام لاتا ہے پھر حب دنیا اس کے پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ فرمایا اتنی اشارہ کیا، بیان کیا، فرمایا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ بسطوا فی الدنیا اعمالہم ونسوا آجالہم، دنیا کی محبتوں نے، دنیا کی نیرنگیوں نے، دنیا کی خواہشات نے تمہارے پیروں کو اور قدموں کو روک دیا۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں دنیا کے مختلف چہرے بیان کیے، کبھی جان، ساتھ دیجئے، کبھی مال، کبھی اولاد، کبھی دیگر رشتہ دار، زوجہ، بہن بھائی، نہیں معلوم۔ وہ جو 2 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، دیکھنے کی سعادت ملی کسی کو؟ کون سی 2 آیتیں تھیں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر، آیت دیکھی یا نہیں دیکھی؟ تھوڑا جواب آپ کا ذرا سا ٹپیکل ہے۔ ہاں، آیت دیکھی یا نہیں دیکھی گھر جا کے؟ بڑی مہربانی، جن لوگوں نے دیکھی اور جو دیکھنے کا انشاءاللہ عہد رکھتے ہیں ان سب کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
کبھی جان، کبھی مال، کبھی اولاد، کبھی زوجہ، کبھی بہن، کبھی ماں، کبھی قوم و قبیلہ، کبھی حکومت اور اقتدار انسان کے پیروں کی زنجیر بن جاتا ہے۔ مولانا صاحب یہ کیسی دنیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے کہ اس دنیا کی ہر شے سے شیطان ہمیں بہکا رہا ہے؟ جواب، اب دیکھیں ابھی تک دنیا کی مذمت سنی تھی نا، اب دنیا کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ اے اللہ کے بندے، اے رسول کے امتی، اے علی و زہرا کے چاہنے والے، تو دنیا کو ہم سے لے، دنیا کی ہر شے تجھے خدا کا قرب عطا کرے گی۔ جب تو بارگاہ پروردگار سے منہ پھیرتا ہے تو شیطان تجھے بہکا پاتا ہے، پھر یہ تیری جان، یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کے چہرے تجھے پریشان کرتے ہیں۔ آ تو اللہ کی بارگاہ میں، دیکھیں میں فل ان دا بلینک ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اس کے درمیانی والے حصے کو پر کیجیے۔ بہرحال اشارہ کر رہا ہوں کہ میں دنیا کے فضائل پڑھنے چلا ہوں۔ نعم العون ڈیش بلینک علی الآخرہ، آخرت کو سجانے کے لیے بہترین مددگار کا نام ہے دنیا۔ نعم العون الدنیا۔ اگر اللہ سے، اہل بیت سے انسان اس دنیا کو لے، بہترین مددگار ہے۔ فقط کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ دنیا کو اس نگاہ سے دیکھیے جیسے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا ہے۔ دیکھیں میں پہلے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر مولا کی اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معمولاً آپ گھر میں مستحب بھی ہے، بہرحال جب گھر سے انسان نکلے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا بنا سوار کر نکلے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ افراد و تفرید سے کام نہ لیں۔ بعض لوگ ہفتہ گزر جاتا ہے آئینے میں چہرہ دیکھتے نہیں ہیں، اور بعض حتیٰ مرد حضرات بھی آئینہ توڑے بغیر گھر سے نکلتے نہیں ہیں۔ اتنے بناتے ہیں بال، اتنے بناتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ پہلے حوا کی بیٹیوں کی نسبت سے ہمیں پریشانی تھی، آج کل آدم کا بیٹا بھی کم نہیں ہے میرے بھائی۔ ایسا سجتا ہے جیسے مومنہ نہیں پہچانی جاتی ہے تقریبات میں، ایسے یہ بھی نہیں پہچانا جاتا ہے، اتنا سجتا ہے، اتنا سجتا ہے۔ کہاں تھی بات میرے بھائی؟ ہاں، آئینے کی۔ ہاں ساتھ دیں میرے، آپ لکھتے تو ہے نہیں الحمدللہ۔ میں بھی افسوس کر رہا تھا اس دن جب جمعے کے دن آیا، کاش اپنے ساتھ قلم و کاغذ لے کر آیا ہوتا۔ آج لے کر آیا ہوں سوال جواب کے لیے، آج میں قلم و کاغذ لے کر آیا ہوں، پھر کہیں غائب ہو گیا۔ بہرحال لایا ہوں، لیکن ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و قلم و کاغذ سے انسان کا رشتہ ہونا چاہیے عزیزوں، مخصوصاً ایام فاطمیہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ قلم و کاغذ سے اپنے رشتے کو جوڑ کر رکھیے۔ قلم ہمیشہ ہمارے آپ کے جیب میں ہونا چاہیے۔ کتنے افراد ہیں جن کے جیبوں میں قلم ہے؟ یا علی مدد۔ ہاں وہ دیکھیں ایک کا دکا جو ہے وہ نہ، ایسا نہ کریں۔ مولانا آج کے قلم کا نام ہے موبائل، آقا اس کی گناہ بہت زیادہ ہیں، اس کی خطائیں بہت زیادہ ہیں، نہ کریں۔ میں تو اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں، اٹھاتا ہوں موبائل فلاں کام کے لیے، وہ فلاں کام بھول جاتا ہوں، ہزاروں دیگر کاموں میں یہ لعین مجھے لگا دیتا ہے۔ ایسا نہ کریں عزیزوں، اس موبائل سے بے قدر ضرورت استفادہ کریں، وگرنہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور بھی زیادہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ ہاں بڑی مہربانی، ماشاءاللہ بڑے دل سے ہی آواز آئی ہے، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آئینہ دیکھا کرے حد اعتدال میں، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ ایک مرتبہ آپ گھر میں آئینہ دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ آپ دکان پر آئینہ خریدنے جاتے ہیں اور پھر آئینہ دیکھتے ہیں۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ نہیں بولیں گے تو میں آگے نہیں چلوں گا۔ کیا فرق ہے بھائی دونوں میں؟ کوالٹی کا فرق ہے۔ ہاں یہی جواب چاہیے تھا، میرے سارے جواب میرا یہی بھائی دے گا کیا؟ ہاں یہی جواب چاہیے تھا، جلدی دے دیا اس بھائی نے۔ گھر میں جب آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آئینے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آئینے میں اپنے وجود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب دکان پر خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، خود آئینہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس مثال کے تناظر میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی اس حدیث کو سماعت فرمائی ہے۔ فرمایا من نظر الیہا اعمت ہو ومن نظر بہا بصرت ہو۔ اس دنیا کے دو رد عمل ہیں، دو ہاں کیا کہیں گے آپ انگلش میں؟ اس کے اثرات ہیں۔
ٹھیک ہے میرے بھائی، اگر خود اس کو دیکھو گے، مقام، مرتبہ، اولاد، بیٹا، میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا، ابھی بھی دعاؤں میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ، اچھی بات ہے، لیکن عزیزو بہرحال فرش اعظم مجھے اور آپ کو بابصیرت کرتا ہے۔ انسان کہے پروردگار اگر تیری مصلحت میں تو مجھے اولاد عطا فرما، اور اگر تیری مصلحت میں ہو تو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ لیکن جس طرح سے دنیا والے بیٹا مانگتے، مجھے اور آپ کو بیٹی بھی اسی تڑپ کے ساتھ مانگنی چاہیے عزیزو، اسی تڑپ کے ساتھ۔ من نظر الیہا اعمت ہو، پیسہ، مقام، مرتبہ، قوم و قبیلہ، میں نیکی کرنے والا ہوں، اگر اسے دیکھو گے یہ ایسا ہی ہے جیسے دکان میں جا کے خود آئینہ کو دیکھتے ہو، تو یہ دنیا تیری آنکھوں کو اندھا کر دے گی، تجھے تیرے ہدف خلقت سے دور کر دے گی۔ وَمَن نَظَرَ بِهَا، اور جو اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کو دیکھے گا، بصرت ہو، یہی دنیا اس کی بینائی میں اضافہ کر دے گی۔ پھر سے کروں ترجمہ عزیزوں، واقعاً سبحان اللہ کا مقام بنتا تھا۔ اگر خود اس دنیا کو گھورو گے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اس دنیا سے آخرت کو چاہو گے، یہ دنیا تجھے بینائی عطا کر دے گی۔ یہی سبب ہے میرا مولا اس دنیا کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یہ سچائی کا گھر ہے، یہ عافیت کا گھر ہے، یہ تجھے آخرت کے لیے بہترین طریقے سے ثروت مند بنانے کا گھر ہے۔ اگر تو عبرت لینا چاہتا ہے، بہترین عبرت تجھے عطا کرتا ہے یہ دار دنیا۔ سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں عزیزو، دنیا کی حقیقت کو سوچ کر آیا تھا، گھڑی کی سوئیاں اجازت نہیں دے رہی۔ دنیا کی حقیقت کو مد نظر رکھیے۔ شہزادی فرما رہی ہے اسی دنیا نے مہاجرین اور انصار کو ہم سے دور کر دیا۔ انصار سے فرمایا تم ابھی بھی کھڑے ہو جاؤ تو کوئی اہل بیت سے ان کا حق نہیں چھین سکتا ہے، لیکن کھڑے نہیں ہوئے۔ قد اخلدتم الی الخفض وخلوتم بالدعا، یہ ہے دنیا کی محبت، اس طرح سے انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ آئیے اس دنیا کی حقیقت کو اب دیکھیں، میں فقط ہیڈنگز پیش کر رہا ہوں، تفصیل کے لیے آپ علماء کرام سے مراجعہ کیجئے۔ نمبر 1، دنیا دار امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بعض یونیورسٹیز جو ہے وہ الگ الگ کلرز کے پیپر بناتی ہے، یہ چیٹنگ کے بازار کو روکنے کے لیے برابر والا بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو سوال کچھ اور ہے، آپ کا سوال کچھ اور ہے۔ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے۔ ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں وہ فار ایگزامپل وہ گرین رنگ کا پیپر ہمیں مل جائے، گرین رنگ کا۔ بھائی اس پہ کیوں پریشان ہو رہا ہے کہ مجھے گرین رنگ کا ملے، بلو رنگ؟ جو پیپر آیا ہے میں اسے صحیح طرح سے دے سکوں، اس پر تجھے خوشحال ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ کل ایک مومنہ نے میری تقریر کا وہ کلپ نکالا اور کہا کہ مولانا یہ آپ دعا سے منع کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے، یہ صحیح دعا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ دعا کے الفاظ تو بالکل صحیح ہیں، وہ معنی جو آپ لوگوں کے ذہن میں وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ برکت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ہاں، کہ خدا اضافہ کر دے۔ حالیہ کہ دعا یہ نہیں کہتی، کہ یہ کہہ رہی ہے پروردگار جو دیا ہے اس سے بہترین طریقے سے اپنی آخرت کو سجا سکوں، اس سے بہترین طریقے سے اپنی آخرت کو سجا سکوں۔ خب توجہ چاہتا ہوں عزیزو، 1 دار امتحان ہے، 2 اس میں بلائیں ہیں، سختیاں ہیں، چاہے نہ چاہے عزیزو۔ آج دنیا کے جلادوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس سے بڑھ کر افسوس کا مقام کیا ہوگا کہ مستکبرین جہان ٹرمپ جیسا ایک ذلیل اور رسوا اور پست انسان ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے۔ اب اس سے جا کر پوچھیں بلا نہیں ہے اس کی زندگی میں، سختی نہیں ہے؟ اللہ نے ہر انسان کی زندگی میں سختیاں رکھی ہیں۔ سختیوں کی 2 قسمیں، ایک میری بدعملی کے سبب سے۔ اب بہرحال میں بہت زیادہ اپنے آپ کو دور نہیں لے جانا چاہتا اپنے موضوع سے، میں ان 6 چیزوں سے متعلقہ کہ دنیا سے اپنی آخرت کو سجائیے اور شہزادی کے لیے اپنے آپ کو کارآمد بنائیے۔ بلا ہر انسان کی زندگی میں ہے۔ بلا کی 2 قسمیں، ایک بلا وہ ہے کہ جو میرے اور آپ کی بدعملی کے سبب سے، ایک بلا اللہ کی جانب سے ہے۔ فی کتاب من قبل ان نبرأھا، سورہ مبارکہ حدید آیت کا نمبر شمارہ ہے 22۔ اور بلا کی ایک اور قسم بھی ہے، مصیبت اور سختی کی ایک اور قسم بھی ہے، سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 30، کہ جو میرے اور آپ کی بدعملی کے سبب سے آتی ہے۔ آج مملکت خدا داد پاکستان کے باشندے جو دنیاوی اعتبار سے پریشان ہیں، اس لیے کہ اپنی ذمہ داری میں اور آپ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ایام فاطمیہ یعنی ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، ظلم ہوتا ہوا دیکھتے کچھ نہیں کہتے، حتیٰ بسا اوقات میں اور آپ بھی ظلم میں
شریک ہو رہے ہوتے ہیں. خوب یہ والی بلا میری اپنی بدعملی کے سبب سے اپنے اعمال کو بہتر بنا دیں گے, پاکستان خوشحال ہو جائے گا. یہ جو ہر دوسرا امیر و غریب یہاں سے جانے کے لیے سوچ رہا ہے, نہیں عزیزوں, اپنے بچوں کو بھی پلٹائیے اور اس معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن ایک بلا ایسی ہے جو رب کی جانب سے ہے, سختی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. بس پہلا مطلب یہ دار امتحان ہے, کبھی دے کر آزماتے ہیں, کبھی لے کر آزماتے ہیں. دو, ہر ایک کے لیے اللہ نے بلا رکھی ہوئی ہے, ہر ایک کے لیے بلا ہے عزیزوں. 3 فیملیز کو تو میں جانتا ہوں, تقدیر اللہ کی جانب سے. کس گھرانے میں پیدا ہوں گے, کیسی شکل و صورت ہوگی, امیر گھر ہوگا, غریب گھر ہوگا, کہاں شادی ہوگی, جو ہے وہ کیا ہے, بچوں کی نسبت سے کون سی جو ہے وہ کیا ہے سختیاں اٹھانی ہوں گی عزیزوں. بہرحال بہت ساری تقدیرات, میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے, لیکن بہت سارے اور عوامل ہیں جو اس میں شامل ہیں. 3 فیملیز کو میں بنفس و نفیس جانتا ہوں. ایک ایران میں فیملی ہے, 2 جواں بیٹیاں, ایک کی شاید نکاح ہوئی تھی, شادی ہو رہی تھی, اور بہرحال 2 جواں بیٹیوں کا داغ. ایک فیملی کو میں مسقط میں جانتا ہوں عزیزوں, جواں بیٹی کا داغ, اب وہ خود بھی بیچارے مرحوم ہو گئے. ایک آپ لوگوں کے درمیان میں, آپ جانتے ہیں عزیزوں, بہرحال زوجہ کا داغ, جواں بیٹے کا داغ, بلا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. الدنیا محفوف بالمکارہ. بس پہلی حقیقت دنیا کی کیا ہے, میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. نمبر 1, دنیا دار امتحان ہے. نمبر 2, دنیا میں بلا اور سختیاں ہیں. نمبر 3, یہ ظاہری اعتبار سے رزق جو اللہ نے اس دنیا میں قرار دیا ہے وہ اللہ کی جانب سے. نحن قسمنا معیشتہم فی الدنیا. ہم نے جو ہے وہ کیا ہے یہ سلسلے کو, ایک فیکٹر آپ کی کوشش ہے, وگرنہ اللہ کی جانب سے جو ہے وہ کیا ہے معین ہے. ایک آدمی کتنی بھی محنت کر لے پیسہ نہیں آتا ہے, ایک آدمی مٹی پہ ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتی ہے. ایک فیکٹر میرا اور آپ کا کوشش کرنا ہے, وگرنہ پروردگار متعال عزیزوں جو مجھے اور آپ کو عطا کرنے والا ہے. فرمایا کبھی دے کر نوازتے ہیں, کبھی لے کر نوازتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, پیسہ سکون نہیں لاتا ہے. کتنے ہی پیسے والے ایسے ہیں کہ جو سکون سے بولیے محروم ہیں. خواہ پیسے والا ہے خواہ غریب ہے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گا تو تجھے سکون آ جائے گا. شہزادی خدیجہ دیتی چلی جاتی تھی, اور رب یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے, اے حبیب ہم نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. ابو ذر غریب ہیں, غربت کے عالم میں ہیں, ظالم نے چاہا بہکانا. ابو ذر نے آگے بڑھ کر کہا کس کے پیسے ہیں, بیت المال سے. کہا نہیں بیت المال سے تو نہیں ہے, یہ حاکم کا جو ہے وہ کیا ہے اپنا ذاتی پیسہ ہے. کہا مجھے نہیں چاہیے. کہا تیرے گھر میں ہے کیا کہ جس پر تو اترا رہا ہے. ایک مرتبہ گھر پہ نگاہ ڈالی, کہا وہ 2 روٹیاں سوکھی بھی پڑی ہوئی ہیں, کوئی اس کا کھانے والا نہیں ہے, اور اگر سننا چاہتا ہے تو سن, میں اپنے مولا کی ولایت کے سبب سے غنی اور ثروت مند ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. چوتھی اور آخری شے دنیا کی عزیزوں کہ جسے شہزادی نے بھی محمود ابن لبید والی روایت میں ارشاد فرمایا, دنیا فانی ہے. ایک امتحان کی جگہ ہے, 2 بلائیں اور مصیبتیں اس دنیا میں ہیں, 3 رزق اللہ کی جانب سے معین ہے, وہ جتنا چاہے گا اپنے بندے کو عطا کرتا ہے, 4 اگر بہت زیادہ سختی میں بھی ہے تو یاد رکھ یہ دنیا فانی ہے. شہزادی گھر کے کاموں کو بجا لاتی چلی جاتی تھی, زباں پر یہ جملے ہوتے تھے, وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کوالٹی وائز بھی بہت بہتر ہے, کوانٹٹی وائز بھی بہت بہتر ہے. عزیزوں اگر میں اور آپ دنیا کی حقیقت کو جان لیں, آخری مرتبہ قبرستان کب گئے میرے بھائی؟ ان 75 یا 95 دنوں میں شہزادی مسلسل قبرستان جایا کرتی تھی. بتائیے آخری بار کب گئے؟ جب کسی کو دفنانے کا موقع ہو انسان چلے جاتا ہے, وگرنہ نارمل حالت میں انسان کہاں جا پاتا ہے. آپ کا قریبی ترین قبرستان کتنا دور ہے آپ سے؟ ½ کلومیٹر پہ. ہاں بڑی بات ہے, کیا بات ہے ماشاءاللہ. وگرنہ آج کل جو نئے شہر ڈیزائن کیے جا رہے ہیں, ساری عبرت کی چیزوں کو گھر شہر سے باہر قرار دیا جا رہا ہے. قبرستان اپنی زندگی کا حصہ بنائی عزیزو. قبرستان اکسیر ہے, انسان کو عجیب طاقت عطا کرتا ہے. بس اگر دنیا کی حقیقت میرے اور آپ کی نگاہوں میں روشن ہو جائے, کبھی بھی یہ دنیا انسان کو پریشان نہیں کرتی ہے. 2 مثالیں 2 علماء کی نسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فرمایا دنیا میں کیشیئر کی مانند ہو جا. کس کی مانند ہو جا؟ کیشیئر. کوئی آ کر اپنے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ جمع ہوئے تو کیشیئر جمع کروائے تو کیشیئر خوش ہوتا ہے؟
2 کروڑ آ گئے. وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ تھک جاتا ہے گن گن کے. ہاں نہیں کہتا کیا ہے؟ میرے تھوڑی ہے جس پر میں خوشحال ہوں. اے پیسے والے، یہ جو اللہ پیسہ دے رہا ہے، ہاں میرا اور آپ کا نہیں ہے، اللہ کی جانب سے امانت ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لہٰذا پیسے آنے پر خوش نہ ہو، اس بات پر خوش ہو کہ اچھے طریقے سے کما اور اچھے طریقے سے خرچ کر. اس بات پر خوش ہونا ہے. دوسری مثال دی، کہا دنیا میں ایسے زندگی بسر کرو جیسے ہوٹل میں جب چیک آؤٹ ٹائم آتا ہے نا، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہاں جبکہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ اگر 2 گھنٹے اور رہ گئے تو ہاف چارج اور بھی کر لیا جائے گا. دیکھا ہوگا جیسے جیسے 12 بجے کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو سمیٹ رہا ہوتا ہے. مولا نہج الفلاغہ میں فرماتے ہیں تجہزوا رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، اپنے آپ کو آخرت کے لیے آمادہ کر لے. فقد نودی فیکم بالرحیل، وہ جو پرانے زمانے میں قافلے ہوتے تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، بیابان ہے، کوئی نہیں جانتا ہے راستہ. ایسے میں لوگوں کے کان جو ہے وہ کیا ہے اس جانب ہوتے تھے کہ قافلے والا کب آواز دے گا. جیسے ہی وہ آواز دیتا ہے ہم نے چلنا ہے، سارے کے سارے دوڑتے ہوئے جو ہے وہ کیا ہے سوار ہو جایا کرتے تھے کہ کہیں رہ نہ جائیں. مولا فرما رہے ہیں آواز دینے والے نے آواز دے دیے. سر چیک آؤٹ ٹائم ہو چکا ہے، آمادہ ہے نا؟ تقریر سننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے آمادہ ہے؟ ہاں آپ کی بات نہیں کرتا، میں تو آمادہ نہیں ہوں میرے بھائی، آمادہ نہیں ہے. بس آمادگی کے لیے اپنے طریقے زندگی کو بدلنا پڑے گا. جان ایسے بنانی پڑے گی جیسے کربلا میں موجود شہداء کی کیفیت تھی کہ جب ثانیہ زہرا نے سوال کیا آقا اپنے اصحاب سے امتحان لے لیا، فرمایا اے میری بہن، ایک بچہ ماں کے سینے کی جانب کیا لپکتا ہوگا، اس سے کئی زیادہ مشتاق ہیں یہ میرے اصحاب موت کے. آیا بتائیے یہ کیفیت میرے اور آپ کے وجود میں ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. اس فرش عزا پر یہ رزق بڑھتا ہے. مال اللہ تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قدم آگے بڑھاؤں گا، پھر جتنا تو نے دے دیا اس پر صبر و شکر کے ساتھ. اور اگر اللہ نے پیسہ والا قرار دیا ہے، یاد رکھے عزیزوں، ضروریات سہولیات طے آپ نے خود کرنا ہے، نیسیسٹیز فیسلٹیز، اس کے بعد قدم آگے نہ بڑھائیں. مولانا پھر بھی پیسہ بچ گیا ہے، اس کے بعد قدم آگے نہ بڑھائیں. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. 2 گھر، 3 گاڑیاں، 50 عدد لباس، مجھے نہیں معلوم، 6 عدد نوکر و چاکر، ہر آدمی اپنے اپنے اسٹیٹس کے مطابق فیصلہ کر لے. لیکن یہ جو مال زیادہ ہے، اس ذریعے سے پروردگار متعال تجھے اپنی بارگاہ کا تقرب دینا چاہتا ہے، آخرت کی آمادگی دینا چاہتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اب اپنے آپ پر خرچ کرنا چھوڑ دے، اپنے مومن بھائی کی مشکلات کو حل کرنا شروع کر دے. حضرت نے بعض تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ مکہ میں بھی، بعض تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ یہ تو واضح ہے کہ مدینہ میں آ کر ایک کام یہ کیا کہ مہاجرین اور انصار کو آپس میں، مہاجرین مفلسی کے عالم میں آئے تھے، انصار صاحبان ثروت تھے، بھائی بھائی بنا دیا. فقط مولا ایک مرتبہ تڑپتے ہوئے آگے بڑھے، آقا آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے، مجھ علی کو یہ افتخار نہیں بخشا. کہا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے صلی علی محمد. یا علی یا علی. مجھے محرم میں موقع ملا، میں نے اس بات کو پڑھا. دوسری چند جگہوں پہ موقع ملا. عزیزوں ہمارے پاس ایک صیغہ اخوت ہے. مجلس کے بعد بھی جو چند افراد بیٹھے تھے میں نے ان کی خدمت میں بات عرض کی. عزیزوں اپنے پیسے کا صحیح استعمال، آپ صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، لیکن غربت میں بولیے اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی ہے. بس نتیجتاً اس بارے میں سوچنا پڑے گا، شارٹ ٹرم بیسس پر بھی، لانگ ٹرم بیسس پر بھی، کہ کیا کرے کہ یہ معاشرہ فائنینشیل کرائسس سے باہر آ جائے. ہر دوسرے گھر میں مشکل ہے. اور بعض افراد کے پاس اتنا پیسہ، میں نے بیٹھ کر مثال دی تھی، جب دونوں جو ہے وہ لباس جہاں پر ذخیرہ کرتے ہیں، امیر و غریب دونوں جب اس کپبورڈ کو کھولتے ہیں تو دونوں ایک ہی جملہ زبان پہ جاری کرتے ہیں، پہنوں تو کیا پہنوں. امیر کے پاس اتنا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے، غریب کے پاس اتنا کم ہے کہ روزانہ ایک لباس پہن پہن کے تھک چکا ہے. یہ پیسہ جو اللہ نے دیا ہے، واضح طور پر اسٹیٹمنٹ ہے اسلام کا، اس میں تمہیں دوسروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت دار بنایا ہے. اگر اس مجمع میں 50 امیر افراد ہیں عزیزوں، دیکھیں ایک عمومی طور پر ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کوئی مانگنے والا آتا ہے دے جاتے ہیں. نہیں عزیزوں، تھوڑا سے اس بارے میں غور و فکر کریں. فرمایا صدقہ 10 برابر ہے، قرضہ 18 برابر ہے.
صدقے سے کئی زیادہ بہتر ہے سامنے والے کو قرضہ دے، اسے ذمہ دار بنا، اسے مچھلی نہ کھلا، اسے مچھلی پکڑنے کا طریقہ کار سکھا کہ میں قرضہ دے رہا ہوں، اپنے بچوں کو پڑھا تاکہ تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ آئیے عزیزو اس اضافی پیسے کی ڈائریکشن آخرت کی جانب کریں، پھر جس طرح سے کربلا والے موت کے مشتاق تھے، میں اور آپ بھی موت کے مشتاق ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس میں سے یہ صیغہ اخوت، اگر آپ کو اچھا لگے، میں نے محرم میں پڑھا تھا، ویسے یہ 18 ذی الحجہ کے دن کے مستحبات میں سے ہے کہ مومنین آپس میں، ادھر اپوزٹ سیکس کی طرف نہیں جائیے گا، اسلام کی تعلیمات کا مذاق نہیں اڑائیے گا عزیزوں، مومن بھائی بھائی کے ساتھ، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کیا ہے، خواتین بہنیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ عقد جاری کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں عزیزوں۔ توجہ چاہتا ہوں تاکہ آپ کو وہ مومن زیادہ یاد آئے، یہ آن حضرت کا طریقہ کار ہے تاکہ اس طرح سے ایک سوسائٹی کو آمادہ کیا جا سکے۔ میں نے وہاں پر کہا عقیدتی اعتبار سے اگر نمازی اور ماتمی، مجھے نہیں معلوم یہاں پر کیا ڈیفرنسز ہیں، جو بھی ڈیفرنسز ہیں ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کیجیے۔ ایک ماتمی ایک جو ہے وہ کیا ہے نمازی کے ساتھ، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایک نمازی وہ نہیں کہے کہ وہ کیوں نہیں آتا، نہ خود آگے بڑھ کے کہے میں تجھے اپنا بھائی بنانا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں اپنا بھائی بنانا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح سے ایک پیسے والا ایک غریب کو اپنا بھائی قرار دے، ایک غریب کو اپنا بھائی قرار دے۔ اور پھر کچھ اس طرح سے، اچھا اس میں پریشان نہیں ہوئیے گا، محرمیت نہیں آتی ہے، وراثت نہیں آتی ہے، 3 چیزیں فقط آتی ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ عہد کرتا ہے کہ میں اللہ کو جو ہے وہ گواہ قرار دیتا ہوں، میں صدق کے دل سے تجھے اپنا بھائی بنا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جنت میں جانے کی اجازت دی تو میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ تجھے اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ اور وہ بھی کہتا ہے قبل تو، اور یہ آخر میں کہتا ہے میں نے باقی سارے حقوق تجھ پر معاف کیے، یہ 3 ذمہ داریاں فقط تیری گردن پر ہے۔ 1 شفاعت کرے گا اہل بیت کی بارگاہ میں، 2 اپنی دعاؤں میں مجھے فراموش نہیں کرے گا، 3 اگر میرے شہر میں آئے گا تو میری ملاقات کے بغیر نہیں جائے گا، میری زیارت کو آئے گا۔ عزیزو آئیے، ایک امیر عمومی طور پر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، ایک غریب کا انتخاب کیجئے، کہا آج کے بعد تیری فیملی ایسا ہی ہے جیسے میرے بھائی کی فیملی ہے، ایسا ہی ہے کہ جیسے میرے قریبی جو ہے وہ رشتہ دار کی فیملی، یہ جو زیادہ پیسہ ہے میرے بھائی یہ اس خاطر ہے۔ جب اس طرح سے میں اور آپ کوشش کریں گے، پروردگار متعال مجھے اور آپ کو بہت عطا کرے گا، جان، مال، اولاد، زوجہ۔ عزیزوں اولاد انسان پہلے مرحلے میں مانگے اسی طرح سے، پروردگار مجھے وہ بچہ عطا کر کے جو راہ دین میں کام آ جائے۔ حضرت یحییٰ سید الشہداء کے بہت شبیہ تھے، بہت شبیہ تھے۔ وجہ کیا تھی؟ جناب زکریا نے جب واقعہ کربلا انہیں سنایا گیا، کہا حضرت اللہ کا رسول اتنے بڑے کرب میں مبتلا ہوگا، پروردگار اس بڑھاپے میں مجھے بھی ایک فرزند عطا کر، اور پھر اس فرزند کے ذریعے سے میرا بھی ایسے ہی امتحان لے، اسے بھی جو ہے وہ کیا ہے سختیوں کے ساتھ دین کی راہ میں مارا جائے، تاکہ اس کرب کو کہ جو حضرت دیکھنے والے میں بھی احساس کر سکوں۔ اولاد اگر اس نیت کے ساتھ آپ نے مانگی ہے، آج کی دنیا میں سارے یہ محاذ میرے اور آپ سے ذمہ داری کا تقاضا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ساری ٹیکنالوجی اس وقت کافروں کے پاس ہے۔ میں اپنے جوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے کو اس نیت سے مانگیے، اپنی بیٹی کو اس نیت سے مانگیے، اگر ضرورت پڑتی ہے آپ کو دنیا کے کسی کونے میں جانے کی، اس نیت سے جائیے اور کہیں کہ ماں باپ کا ساتھ جانا ضروری ہے تاکہ بچے کی حفاظت کر سکیں اور اس پورا شوب ماحول سے بچا سکے۔ یہ اس ٹیکنالوجی میں میرا بچہ ترقی کرے گا، تاکہ جس طرح سے یہ کافر اپنی دنیا کی خاطر لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں، یہ زمانے کے امام کے خدمت گزاروں میں سے قرار پائے گا۔ یہ جانا عبادت ہے، یہ کمانا عبادت ہے، اور پھر پروردگار متعال بھی مدد فرماتا ہے۔ بس ایسو میں نے ختم کیا، آخری شے، ساری چیزیں سوچ کر آئے تھے، آپ سب اپنے طور پر سوچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا کہ دنیا کی ہر شے سے میں اور آپ اپنی آخرت کو سجا سکتے ہیں۔ آخری شے اقتدار اور حکومت۔ جتنے بھی اس وقت معاشرے میں پرابلم ہے، تعلیمی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، عزیزوں لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حاکم ظلم و ستم پر اتر آیا ہوا ہے۔ ایک صحیح حاکم کا ہونا کہ شہزادی، عزیزوں بہرحال ثقیفہ اور یہ ایام میرا آپ سے، اس شہزادی کا گریہ کس بات پر تھا کہ کیوں کر ظاہری اعتبار سے تم نے مولا کائنات کو، اللہ کے وسیع کو، اس خلیفہ برحق کو یہ مقام و مرتبہ نہیں دیا، حتیٰ اگر اپنی دنیا بھی چاہتے تھے تو علی تمہیں بہترین دنیا عطا کرتا، علی تمہیں بہترین دنیا عطا کرتا۔ کوئی حقیقت نہیں ہے اس اقتدار کی میرے مولا کی نگاہوں میں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں پہنچا، امام جو ہے وہ اپنا جوتا اپنے ہاتھوں سے سی رہے تھے، نہیں معلوم کتنی جگہوں پر اس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ اے ابن عباس، اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا مولا اب اس کی کوئی قیمت نہیں رہی ہے۔
فرمایا تمہاری یہ حکومت علی کی نگاہ میں اس جوتے سے بھی زیادہ بے ارزش اور بے قدری ہے۔ پھر مولا کیوں اس حکومت کو چاہتے ہیں؟ فرمایا اس خاطر کہ حق کا بول بالا ہو اور باطل کو نیست و نابود کیا جا سکے۔ ربط مصائب سے پہلے ایک آخری جملہ عزیزو، یہ میری ساری تقریروں کا خلاصہ ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں کوشش کیجئے گا۔ شہزادی فرماتی ہیں مجھے تمہاری اس دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ ایک، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، وقت، جان، مال، اولاد، آبرو، مقام، مرتبہ، اقتدار، پیسہ، سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ یہ شہزادی کو پسند ہے، الانفاق فی سبیل اللہ، اس ذریعے سے میں اور آپ اپنی آخرت کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ یہ کیسے کر پائیں گے؟ فرمایا اس کے 2 ریسورسز ہیں، ایک قرآن، 2 اللہ کے رسول کا ذی نور وجود۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آج اس زمانے میں کوئی شہزادی کی اتباع کرتے ہوئے قرآن سے متمسک ہونا چاہے، قرآن اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اگر اللہ کے رسول کے ذی نور وجود سے اپنے آپ کو منور کرنا چاہے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن تو موجود ہے میرے بھائی، اللہ کے ذی نور، اللہ کے رسول کے ذی نور وجود سے اپنے آپ کو متبرک کرنا چاہے کیا کرنا پڑے گا؟ زمانے کے امام سے اپنے رابطے کو جوڑنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا وہ نور ہے جو اس وقت زمین پر موجود ہے۔ غیبت کا زمانہ ہے، زمانے کے امام سے ہم اس طرح سے ارتباط قائم نہیں کر سکتے۔ آیا مولا نے کوئی نظام دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ جی بلند آواز سے، دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ دیا ہے۔ اس نظام کا نام کیا ہے؟ مرجعیت، ولایت فقیہ، جس طرح سے بھی آپ تعبیر کریں عزیزو۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، مشہور و معروف جو علماء ان کا نام لے رہا ہوں، وگرنہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے عزیزو، اور خصوصیت سے انقلاب اسلامی اور ایک زمین کا وہ خطہ کہ جو مولا و آقا کے ظہور کے لیے کوشش کر رہا ہے عزیزو، مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے۔ مختلف شعبے حیات ہیں کہ جن سے آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی ملاقات کرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی جان لگانا چاہتے ہیں، اپنا مال لگانا چاہتے ہیں، اپنا وقت لگانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیمی فیوچر کو دیکھنا چاہتے ہیں، معاشرے میں موجود فائنینشیل کرائسس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ثقافتی الغار کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ظالم اور مستبد حکومتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ہمیں زمانے کے امام کے اس نائب کی ضرورت ہے کہ جس کی رہنمائی کی روشنی میں اور آپ قدم آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، اپنی آخرت کو سجاتے چلے جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں اور آپ کوتاہی کر رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کے خطبات عزیزوں حتیٰ جو ہے وہ اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ آتے ہیں۔ میں مسجد کی انتظامیہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، واقعاً اگر بیٹھ کر یہاں پر، میرے خیال ہے آپ کے اسلام آباد ہی سے البلاغ کر کے جو ہے وہ ادارہ ہے جو اس کے ترجمے کرتا ہے، کیا ہی اچھا ہو عزیزوں کہ اسے سنا جائے کہ ایک دین شناس، ایک سیدہ کا چاہنے والا بیٹا، ایک عالم با عمل اس دنیا کو کیسے دیکھ رہا ہے، مستکبرین کی سازشوں کو کیسے دیکھ رہا ہے، اور یہ غزہ کے اس مسئلے نے عزیزوں کس طرح سے حق کو روشناس کروایا۔ شہزادی کے انہی بچوں کی توسط سے، وہ جو اپنے آپ کو خادم کہتے تھے، وہ کافروں کے ساتھ جا بیٹھے ہیں، اور علی کے چاہنے والوں نے قدم آگے بڑھا کر مظلوموں کا ساتھ دیا اور انہیں یہ پیغام دیا کہ مذہب حق کا کس مذہب کا نام ہے۔ اجرکم علی اللہ عزیزو۔ شہزادی کی دعائیں انشاءاللہ العزیز میرے اور آپ کے شامل حال ہو سکے۔ جب انسان ہر شے سے آخرت کو دیکھے گا، پروردگار متعال بھی اسے عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا۔ شب شہادت ہے عزیزو، شب گریہ ہے، شب زاری ہے۔ اگر ممکن ہو چراغوں کو تھوڑا بہت گل کیے جا سکے تو بڑی مہربانی ہوگی، تاکہ لوگ رونا چاہتے ہیں عزیزو، آج کی شب میں گریہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی شب عرش پر کوہرام ہے، زمین پر کوہرام ہے، زینب ام کلثوم رو رہے ہیں، حسن و حسین گریہ کر رہا ہے، وہ جو سارے عالم کا مشکل کشا ہے۔ میرا مولا علی گریہ کنا ہے، خوش شہزادی بھی گریہ کنا ہے،
توجہ چاہتا ہوں، زمانے کا امام رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، فریاد بلند کر رہا ہے۔ آپ کے پاک و پاکیزہ ساتھی جو اس دنیا میں کوششیں کر رہے ہیں وہ فریاد بلند کر رہے ہیں، کس طرح سے ظلم کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، کس طرح سے مظلوم بے یار و مددگار قرار پا رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ گریہ کیجیے گا عزیز، اور شہزادی کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ آج کی شب ہم میں سے کوئی محروم نہ رہنے پائے۔ علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فاطمہ کا فراق علی کو رلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کر جب شہزادی کو روتے دیکھا، کہا اے بنت رسول خدا آپ کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ اس موقع پر تڑپ کے کہا علی ان سختیوں کے سبب سے رو رہی ہوں جو میرے بعد آپ نے اس دنیا میں دیکھنی ہے۔ فاطمہ جس مصیبت پر رو رہی ہے عزیزوں، میں اور آپ بھی اسی پر گریہ کریں، اپنی زندگی سے ظلم کا خاتمہ کریں، ظالم کے ہاتھوں کو روکنا شروع کریں، مظلوم کے مددگار بن جائیں۔ اجرکم علی اللہ۔ انشاءاللہ شہزادی کی بارگاہ میں صدق دل سے یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ کوشش کریں پروردگار متعال آنکھوں کو آنسو عطا کریں۔ یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ جیسے جیسے آخری لمحات قریب آتے چلے آتے تھے، شہزادی ابو الحسن کو وصیتیں کرتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے کل کی جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کی، تڑپ کے کہا اے فاطمہ زہرا کلمینی، مجھ سے گفتگو کیجئے۔ بہرحال اس موقع پر اور اسی طرح سے چند دیگر مواقع پر ایک ایک کر کے وصیتیں پیش کی ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ پہلی وصیت یہ تھی ابو الحسن میری اس بیماری کو مخفی رکھیے گا۔ عربی مقاتل یہ بیان کرتے ہیں، اسماء بنت امیس خواتین میں اور مردوں میں مولا کائنات، فرمایا میری یہ وصیت ہے یہ خبر باہر نہ جانے پائے۔ دوسری وصیت مولا سے فرمائی علی میرے بعد فلاں خاتون سے شادی کیجئے گا، اس لیے کہ وہ میرے بچوں پر بہت مہرباں ہے۔ جس ماں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ جاتے جاتے اپنے بچوں کو کیسے فراموش کر سکتی ہے؟ یا علی میرے حسن کا خیال رکھیے گا، یا علی میری زینب کا خیال رکھیے گا، یا علی میری ام کلثوم کا خیال رکھیے گا۔ اور خصوصیت سے فرمایا وَلَا تَنْسَ قَتِيلَ الْعِدَى بِطَفِّ الْعِرَاقِ، علی میرے حسین کا خیال رکھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پھر فرمایا حنطنی وغسلنی وکفنی باللیل وصل علی وادفنی باللیل۔ اگر رات میں انتقال ہو جائے، عزیز و اسلام سکھاتا ہے صبح کے وقت کا انتظار کیا جائے، لوگوں کو خبر دی جائے تاکہ لوگ بڑی تعداد میں تشییع جنازہ میں شریک ہوں۔ شہزادی اپنی وصیت سے باطل کے چہرے پر سے نقاب ہٹانا چاہتی ہے۔ رہتی دنیا تک آنے والا یہ سوچے تو صحیح کیوں رسول کی بیٹی ایسے وصیت کر رہی ہے۔ فرمایا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، حنوط دے کے رات کی تاریکی ہی میں مجھے کفن دینا، نماز پڑھ کر مجھے رات کی تاریکی ہی میں دفنا دینا۔ علی یہ دشمن میرے جنازے میں شریک نہ ہونے پائے۔
یہ تشیع جنازے میں نہ آنے پائیں، یہ مجھ پر نماز نہ پڑھنے پائیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اس موقع پر جاتے جاتے اپنے بچوں کو یاد کیا، اپنے پاکیزہ کردار بچوں کو یاد کیا. علی، قیامت کے دن تک آنے والے میرے بچوں پر میرا سلام پہنچا دینا. علی جب مجھے دفنا دینا، جو میں نے ختم کیا، علی میرا جنازہ تابوت میں اٹھانا. علی جب مجھے دفنا دینا تو اپنی شہزادی کی یہ خواہش بھی پوری کر لینا، میرے سرانے بیٹھنا اور دعا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا. اجرکم علی اللہ. ایک آخری وصیت عزیزوں، اگر ابھی تک کوئی نہیں رو سکا تو بلند آواز سے گریہ کرے. شہزادی وصیت کر رہی ہے، ابا الحسن ایک آخری تقاضا بھی فاطمہ کا پورا کر دینا. جب مجھے دفنا چکو اپنے ہاتھوں سے میری قبر کے نشان کو مٹا. اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے. علی اپنے ہاتھوں سے میری قبر کے نشان کو مٹا دینا. شہزادی چاہتی ہے نہ تشیع جنازہ میں آ سکے، نہ نماز پڑھ سکے، نہ ہی میری قبر پر آ سکے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. شہزادی کا وقت آخر ہے، حسن حسین گھر سے باہر ہے، مولا مسجد میں موجود ہے. ایسے میں جناب اسما سے فرمایا، وہ حنوط کی مٹی میں سے 1/3 لے کر آنا جو جبرائیل امین لے کر آئے تھے، میرے سرہانے رکھ دے. اور اے اسما سنو، میں چادر کو اپنے سر پر لیے دے رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد مجھے آواز دینا. اگر تیری شہزادی جواب نہ دے سمجھ لینا فاطمہ اب دنیا میں نہیں رہی ہے. ارے کیا کیفیت ہے اسما بنت امیس کی، اللہ بہتر جانتا ہے. تھوڑی دیر گزری، آواز دی ہے فاطمہ زہرا، رسول کی بیٹی، اے وہ کہ جس نے قاب قوسین و ادنیٰ تک کی منزل پائی، مجھے جواب دیجئے. جب کوئی جواب نہ آیا، چہرے پر سے چادر ہٹائی، پیشانی اور رخسار کے بوسے دینا شروع کیے. اب اسما کس سے ڈھارس پائے گی؟ ایسے میں حسن حسین گھر میں داخل ہوئے. اسما یہ کون سا وقت ہے؟ ہماری مادر گرامی کیوں کر سو رہی ہے؟ تڑپ کے کہا، بچوں ارے تم بن ماں کے ہو گئے، ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. مقتل کے جملے ہیں. حسن ابن علی سرہانے آئے، حسین پائنتی کی جانب گئے. حسن نے پیشانی کے بوسے لینا شروع کی، حسین نے پیروں کے بوسے. تڑپ کے کہا، ماں ہمیں جواب دے دے. اجرکم علی اللہ. بچوں جاؤ، جا کر بابا کو خبر دو. دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، بابا ماں اس دنیا میں نہیں رہی. فاتح خیبر علی سقط علی وجہ، زمین پر جا گرے، غشی طاری ہو گئی. بیت الشرف میں آئے، فاطمہ کے سرانے مکتوب وصیت نامہ. اجرکم علی اللہ. بس ایسو میں نے ختم کیا ایک ایک کر کے. انشاءاللہ قبر اور دفنانے سے متعلقہ مسائب انشاءاللہ کل کی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. عزیزو ایک ایک کر کے میرے مولا نے وصیتوں کو پورا کرنا شروع کیا. سب سے پہلی وصیت کیا ہے مجھے بتائیے؟ کیا ہے وصیت؟ غسل. سب سے پہلی وصیت غسل ہے. عمار یاسر سے میرا مولا فرماتا ہے، اے عمار، سخت ترین مصیبتوں میں سے یہ مصیبت تھی جب میں نے زہرا کی پسلی ٹوٹے دیکھی اور پہلو پر ضربت کا نشان.
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. رات کی تاریکی میں میرے مولا نے غسل دیا، رات کی تاریکی میں میرے مولا نے حنوط دیا، کفن پہنایا. عزیزو یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ مولا فرماتے ہیں جب میں کفن کی آخری گرہ لگا رہا تھا ایسے میں نے حجرے کا دروازہ کھولا، آواز دی اے حسن و حسین، اے زینب ام کلثوم، اے فضہ، آؤ آگے بڑھو اور شہزادی کا اور ماں کا آخری دیدار کر لو. بس عزیزو میں نے ختم کیا. حسن و حسین آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد ماں کے سرہانے کھڑے ہو کر کچھ ایسے فریاد کی، ماں جب نانا سے ملاقات ہو ہمارا سلام دے دینا، کہنا نانا آپ کیا اس دنیا سے گئے، آپ کے حسن و حسین یتیم ہو گئے. مولا فرماتے ہیں میں خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں اس شہزادی کے جسم مطہر سے فریاد بلند ہوئی، بندے کفن ٹوٹے، اپنے حسن و حسین کو بڑی دیر تک فاطمہ زہرا نے اپنے سینے سے لگائے رکھا. مولا یہ مدینہ ہے، حسین فریاد بلند کرے اس طرح سینے سے لگائے ہوئے. ارے کل کو کربلا میں اکبر کے لاشے پر عباس کا داغ، ننھا علی اصغر، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا سوکھا گلا، کند خنجر، اے ذاکر رک جا، یہ دیکھ حسین کا خوب بھرا کرتا. اجرکم علی اللہ. دونوں بچوں کو ماں نے سینے سے لگائے رکھا ہے. بس عزیزو آخری جملے انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. ایسے میں ندا دینے والے نے ندا دی، یا علی ان بچوں کو ماں سے جدا کر لیجئے. عرش پر ملائکہ گریہ کر رہے ہیں. میرے مولا نے بڑی شفقت سے حسن و حسین کو ماں کے جنازے سے دور کیا. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. سکینہ باپ کا لاشا، غشی کا عالم رونا چاہتی ہے، لعینوں کے تازیانے بچی کی فریاد. بابا تیرے بعد بھی تیری سکینہ کو تجھ پر رونے نہ دیا گیا. ماتم حسین کس نہ چومے قسمت علی دی.